توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ مشیت قاہرہ نے ازل سے ابد تک کسی خاتون کو امام نہیں بنایا۔ میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا اور بات شروع کر دی ہے۔ مشیت کبریائی نے ازل سے فیصلہ کیا اور ابد تک قائم رکھا کہ کوئی پردہ دار منصب امامت پہ نہیں آ سکتی، کیونکہ امام کے لیے ماموم چاہیے، امام کو لوگوں میں گھلنا ملنا ہوتا ہے، اس لیے کوئی مخدرہ صاحب امامت نہیں گزری۔ لیکن میں نے تاریخ میں دو ایسی ذی وقار بیویاں دیکھی ہیں کہ جن کے پاس امامت نہیں، امامت کی صدارت ہے۔ جو اللہ سمجھ میں، اور یہ بھی جبر مشیت ہے کہ دونوں ایک صحن میں، دونوں ایک گھر میں، اور سعید بھائی علی وہ مقدر ساز شہنشاہ ہے، علی کی قسمت سے کسی کو رشک نہیں کرنا چاہیے، یعنی قسمت بھی اگر علی کی قسمت پہ رشک کرے تو بد قسمت ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میں نے کہا اگر نصیب بھی علی کے نصیب کو نگاہ رشک سے دیکھے تو بد نصیب ہو جائے۔ آئیے تشریف لائیے، آئیے۔ اب یہ سعید بھائی ثبوت ہے کہ کل کے 10 منٹ کی تاخیر کی وجہ سے، چونکہ ہر سامع یہی سمجھ رہا ہے کہ کل 10 منٹ لیٹ تھا، آج بھی ہوگا۔ کل میں نے ٹھیک 10 بجے بیٹھنا ہے، کل 10 منٹ پتہ نہیں کیوں لیٹ ہو گیا تھا۔ ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ علی کا مقدر ہے، دو بیویاں صاحب امامت نہیں، امامت کی صدارت رکھتی ہیں، امامت کی مشاورت رکھتی ہیں، اور دونوں کا رشتہ علی سے، ایک زوجہ علی کی، ایک بیٹی علی کی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ اور اتنا بڑا سر اٹھانا، لیکن صاحب جملہ کہنے لگا ہوں، ماں وہ ہے جس کے لیے رسول نے آخری وقت، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہذیان نہیں، اغراق کی خطابت نہیں، تعلیہ بیان نہیں، رنگامیزی والا مبالغہ نہیں، پوری عالمانہ ضمانت سے میدان حشر تک اللہ کی عدالت تک کی ضمانت لے کر کہنے لگا ہوں، آخری لمحات میں ما زاغ البصر کی نظر اٹھی، ما ینطق کی زبان جنبش میں آئی، اور علی جیسے آؤں میرے عتم سے، اولِ الامر مطلق سے رسول نے کہا یا ما امرت کا بہ زہرا، اے علی میرے بعد زہرا جو حکم دے تعمیل کرنا۔
ہاشمی تم نے پوچھ لیا تو ملک اور میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں. ہاشمی نے کہا وجہ کوئی اور ہوگی, وجہ مجھے معلوم ہے, وہ میں بیان کر دیتا ہوں. علی کو حکم دینے والی ذاتیں ہی دو ہیں, یا مصطفیٰ یا کبریا, اور چونکہ کبریائی کی چادر کا نام بطول ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور اب دیکھیں, یہ چونکہ حجت کی زبان سے نقوی صاحب جو جملے نکلتے ہیں سعید بھائی, اس میں کروڑوں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اب یہ نہیں کہا کہ جو تجھے تیری زوجہ امر کرے, جو میری بیٹی امر کرے, چونکہ رسول کو پتا ہے نہ زوجہ کا یہ مقام ہے کہ علی پہ حکم چلائے, نہ میری اولاد کا یہ درجہ ہے کہ علی کو حکم دے. ما امرت کا بہ زہرا, جو زہرا حکم دے, اور سر اٹھاؤ. اور میدان کربلا میں وہ حسین جو مقدر میں ملک اور علی سے بھی آگے نکل گیا ہے. اب اللہ جانے میں نے یہ فکرہ کہا کہ کس کے سر سے گزرا ہے, کس کے سینے دل میں. مقدر کے معاملے میں بے شک علی آقا ہے حسین کا, علی مولا ہے حسین کا, علی مخدوم ہے حسین کا, لیکن مقدر کیا ہے؟ کوئی لڑ سکتا ہے کسی کے مقدر سے؟ تسلیم شاہ مقدر میں نکل گیا ہے, حسین آگے. وہ علی جس نے سعید بھائی پرکار مشیت کو دوسرا علی نہیں بنانے دیا, اسی حسین نے علی کی موجودگی میں اپنے گھر میں علی کھلا ڈالے. جو سمجھ میں آئی بات؟ جو مولانا ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. علی موجود, اور علی کی موجودگی میں علی زین العابدین. ہاں یہی تو ہے, یعنی حسین نے بتایا کہ علی مشیت کو دوسرا علی نہیں بنانے دیتا. میرا مقدر دیکھو, میرا بابا بھی علی, میرے بیٹے بھی علی. العظمت. وہ علی میدان کربلا میں علی سے کہہ رہا ہے. بھائی سجاد علی ہے یا نہیں؟ سجاد لقب ہے نقوی صاحب, زین العابدین لقب ہے, نام تو اس ذات پاک کا بھی علی ہے. حسین علی سے کہہ رہا ہے بیٹا بس میں ودا ہو کے چلا جاؤں گا, بقائے نسل امامت کے لیے تجھ پہ ظاہری غش طاری ہو جائے گا, بس میری وصیت سن لے. اسما وعتے ما امرت کا بہی زینب القبرا, میرے بعد جو امر زینب کبرا کرے سن بھی لینا, اطاعت بھی کرنا. جو میں تم سے راضی ہوں, میری بیوی تم سے راضی ہو, ہاں, لیکن جو 5-7 لوگ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں, مطلب اور فرق سمجھا؟ رسول نے علی سے کیا کہا تھا؟ انفذ ما امرت کا, جو امر زہرا کرے پورا کرنا, جو امر کرے پورا کرنا. اور حسین کیا کہہ رہا ہے؟ اسما و اتے, جو امر زینب کرے اطاعت کرنا.
نہیں سعید بھائی، میں یہاں فکرہ بدلنا چاہوں گا. امامت ان کے سامنے کیا بیچتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں ہاں، کیا کہہ رہا ہے؟ حقیقت علویہ سے کہہ رہا ہے. علی بادشاہ کے خطبے کے جملے ہیں: ظاہری امامت و وصیت و باطنی غیب منی لا یدرک. علی فرماتے ہیں میرا ظاہر امامت ہے، جیسے میرا ظاہر بشریت ہے، علم میرا باطن ہے، اور اسی علم کی وجہ سے تم واہ واہ کر رہے ہو، اسی علم کی وجہ سے مجھے بلندی پہ بٹھایا ہے، اسی علم کی وجہ سے میرے ہاتھ چومتے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ علی فرماتے ہیں میرا ظاہر امامت ہے، میرا باطن وہ غیب ہے جسے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. سمجھنے سے یوں سمجھ لے کہ جس کے بارے میں علی خدا قرآن میں کہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جس اولی الامر کی اطاعت کا حکم اللہ دے اس کو حسین کہہ رہا ہے. حسین اب جو کہے سننا اور اطاعت کرنا. چاہتا ہوں. اور شہید بھائی وہ جملہ نہیں، قیامت ہے، اور قیامت تو پھر طارق جاوا قیامت ہوتی ہے، بعض کو ذروں میں بکھیر دیتی ہے اور بعض کو عرش سے ملا دیتی ہے. اب مجھے پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا مقدر لے کے بیٹھا ہے نا. جو سجاد کو حکم دے اطاعت واجب ہو جائے اس کے سامنے تقدیر کیا بیچتی ہے؟ علامہ سید نور الدین جزائری رحمت اللہ علیہ نے کتاب، بڑے بڑے علماء نے اس ذات پاک پر کتابیں لکھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الخصائص الزینبیہ، بی بی کے خصوصیات پر. اور میں نے کہا کیا کتاب ہے، ہاں لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا. تو اس بی بی پر دیباشا لکھتے ہوئے انہوں نے ایک ربائی لکھی ہے، سناؤں؟ وہ فرماتے ہیں فَلَوْ كُنَّ النِّسَاءُ بِمِثْلِ هَذِهِ. مولانا جعفری غار فَلَوْ كُنَّ النِّسَاءُ بِمِثْلِ هَذِهِ لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ وَلَا لِلشَّمْسِ فِي التَّانِيسِ عَيْبٌ وَلَا التَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهِلَالِ. کہتے اگر ساری عورتیں ایسی ہوتی تو مرد محکوم ہو جاتے، عورتیں حاکم ہو جاتی. النساء بمثل هذه، اگر اس کی مثل ہوتی تو پھر ساری عورتیں افضل ہوتی، حاکم ہوتی اور مرد محکوم ہو جاتے. اور آگے کیا بات کی ہے انہوں نے؟ ہاں یہ پہلے میں بتا دوں، شمس سورج عربی میں مؤنث کے صیغے سے استعمال ہوتا ہے. سورج عربی میں مؤنث ہے اور ہلال پہلی کا چاند وہ مذکر ہے. وہ کہتے ہیں سورج کو اگر مؤنث کہا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہلال اس کے سامنے اکڑنا شروع کر دے. کیونکہ کہاں پہلی کا چاند، کہاں دہکتا ہوا آفتاب،
نوح ابراہیم جیسے، موسیٰ عیسیٰ جیسے، وہ ہلال ہے، علی کی بیٹی آفتاب ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سمجھ میں آ رہی میری بات دوستو جن؟ ہاں اللہ اکبر۔ صرف میں کم از کم 2-3 اشرے مجھے پڑھنے پڑ جائیں گے نبی صاحب، اگر میں علماء کے وہ چھوٹے چھوٹے اقوال بیان کرتا جاؤں کہ کس عالم نے اپنے کس لفظوں میں، کن لفظوں میں خراج عقیدت پیش کیا ہے بی بی کی پاک بارگاہ میں۔ ایک عالم ربانی بات کر رہا ہے بی بی کے بارے میں، چھوٹا سا جملہ ہے، آ گیا ہے سامنے، تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے ہے، سن لینا، پڑھ دوں۔ فرماتے بضعت بضعت الرسول، اس کا تو ترجمہ کے بغیر یارو لطف لے لو۔ بضعت بضعت الرسول بطرت سیف اللہ المسلول برزخ اولاد البتول۔ میرا دل چاہتا ہے بخدا کہ میں ممبر سے اٹھ جاؤں۔ برزخ اولاد البتول قبلۃ الحاجات لأہل الوصول۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ الفاتحۃ لکل معمور لعنۃ اللہ علی منکر الجحود۔ وہ کہتے ہیں وہ بی جو بضعت الرسول کی بضع ہے۔ نہیں نا، اور بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ کوئی تہمت نہیں ہے، جو کہ ہم بشر ہیں، تشریحات چاہتے ہیں، تشریح اشارات چاہتے ہیں، صرف روایات سے ہمارا کام نہیں چلتا۔ اگر ملک البتول نہ ہو، حقیقت محمدیہ ادھوری۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تمہارا اپنا ظرف ہے، تم بضع کو اتنا ٹکڑا بناؤ، اتنا بناؤ، اتنا بناؤ۔ پر میں نے جو کچھ پڑھ رکھا ہے نا کوئی صاحب 3 سے 9 حصے ہوں تو بضع کہلاتا ہے۔ 3 سے 9 حصے، چلو اگر کم بھی کر لو تو جس محمد کے 3 حصوں کا نام فاطمہ ہو، سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، تو بطول نہ ہو تو حقیقت محمدیہ ادھوری، اور اگر زینب نہ ہو تو حقیقت فاطمیہ ادھوری۔ ہاں، اس لیے بضع رسول کی بضع شرط کرنا۔ ہاں پہلے سے بھائی مولانا جو نہیں جانتے امجد ان کو جنوانے کے لیے بتا دوں، تیرے مولا شاہ نجف کا ایک لقب ہے، بڑی بڑی ہزاروں کتابیں، سیف اللہ المسلول، اللہ کی نیام سے کھینچی ہوئی تلوار۔ خالی اللہ کی تلوار نہیں، مسلول نیام سے کھینچی ہوئی تلوار، یہ لقب ہے علی کا۔ اور وہ عالم ربانی بی بی کے بارے میں لکھ رہے ہیں بطرت سیف اللہ المسلول، اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار کی دھار کا نام زینب ہے۔ جی آپ 2 منٹ لیں۔ جی
इमाम हुसैन के ज़रिए अक़दस में कलीम बरदार को मैंने कहा कि परचम लगा हुआ होता है इमाम के गुंबद पे, लहराता है, वो मुझे चाहिए। उसने कहा आपको पता है कि ये परचम कैसे होता है, कैसे बनता है? एक बुजुर्ग है जो वो परचम खरीदते हैं और दमिश्क लेके जाते हैं, जनाब ज़ैनब की कब्र पे 2 दिन चढ़ाते हैं, वहां से जब वापस आता है फिर लहराता है। तो ये है अज़मत ज़ैनब कि परचम अगर ज़ैनब के कब्र से नामत हो वो अज़मत हुसैन की गुंबद पे नहीं लहराया जा सकता। आप इससे क्या बोलेंगे? नकवी साहब क्यों ना हो ऐसा? बकाए तौहीद की जमानत का नाम हुसैन है और बकाए हयात हुसैनी का नाम ज़ैनब है। नहीं, अब किसी के कलेजे के टुकड़े हो जाए मेरी पला से, कोई अर्श से टकराए, उसका अपना मुकद्दर। हुसैन ना होता तौहीद मिट जाती, ज़ैनब ना होती दोनों मिट जाते। हुसैन ना होता तौहीद ना रहती, ज़ैनब ना होती दोनों ना रहते। नहीं, अब मैं आता हूँ अब अगर तुम मेरा साथ दो, ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चूंकि बात बड़ी अजीम हस्तियों की है, डर लगता है, सारे मोमिन साथ हो गए तो करीम करम करेगा, मैं उसके जलाल की जद में आने से बच जाऊंगा। हदीस कुदसी में आया था, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मोहम्मद तू ना होता अफलाक ना होते, यानी कायनात ना होती। फिर फरमाया लौला अली लमा खलक़तुका, अगर अली ना होता तू ना होता। अपने हबीब से कह रहा है अगर अली ना होता तू ना होता। फिर कह रहा है लौला फातिमा तो लमा खलक़तुकुमा, फातिमा ना होती तुम दोनों ना होते। शाम वाली बीबी मेरा यकीन भी है, ईमान भी है, तहकीक भी है, तो पर्दे में मौजूद है, मुझे भी देख रही है और अपने इन हवलदारों को भी मेरी नौकरी भी दे, इनका अमानत संभालना भी दे। फातिमा ना हो, मोहम्मद और अली ना होते, ज़ैनब ना होती, हुसैन और अल्लाह ना होते। मौला तुम्हारी तौफीकात में इजाफा करें। और ये हकीकत है कि रिज़्क़ की कुंजियां अली की इस बेटी की जूतियों के तलवों के नीचे हैं। पिछले दफा बीबी पर एक मजलिस पड़ी थी, पिछले साल उससे पिछले साल। तो सईद भाई कह रहे हैं इस दफा अशरा अनाउंस, और आपने कहा है कि 2 अशरे और चाहिए, तो कहते हैं 2 अशरे और अनाउंस करें जो इसी बाज़ात पाक पे होंगे। ज़हीर भाई ये तो यूं समझिए कि उस जात का एहसान है कि उसने हमें ये हक दिया कि हम भी अपने आप को उसका कमी कह सकें। समझ में आ रही है बात? वरना अली की ये बेटी चाहे तो ये हक आदम से छीन ले।
کہ نہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں. ابھی آج دن میں بات ہو رہی تھی شہید بھائی سے عزاداری واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے. تو میں نے بتایا کہ میری علمی تحقیق یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے خرچے والی عزاداری اس پہ واجب ہے، اور جس عزاداری پہ خرچ کچھ نہیں ہوتا وہ ہر فرد پہ واجب ہے. مثلا غضنفر کو بلانا، نذرانہ دینا، خرچے کرنے، نیاز لنگر، یہ صاحب حیثیت پر واجب ہے. سننے پہ کچھ نہیں لگتا، رونے پہ کچھ نہیں لگتا، ماتم پہ کچھ نہیں لگتا، یہ ہر ایک پہ واجب ہے. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو آخر ملک اور کوئی وجہ تو ہے نا کہ ہر شب جمعہ، بڑی بڑی کتابیں، ہر شب جمعہ حدیث ہے سرکار صادق کی، ان الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین والملائکۃ المقربین یزورونہ ولا یزور احد. فرمایا تمام انبیاء اور مرسلین، تمام شہداء اور صدیقین، تمام ملائکہ مقربین کربلا حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حسین کسی کی زیارت کے لیے نہیں جاتا. اللہ کہتا ہے حسین میں نے تجھے اپنا محسن مانا، تو نے مجھے توحید بچا کے تحفے میں دی. اور ممبر پہ بات آ گئی ہے تو میں نہیں روکتا. عالم خواب میں میرا یہ مسئلہ تمہارے 8ویں امام نے حل کیا تھا. میں حدیث قدسی پڑھ رہا تھا کہ میدان کربلا میں اللہ نے حسین سے کہا انا اجزا بکا یا حسین، حسین تیری جزا میں ہوں. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اللہ کہہ رہے انا اجزا بکا، میں تیری جزا ہوں. اب ظہیر بھائی 4 حرف علم کے تو میں بھی پڑھا ہوا ہوں، میں جانتا ہوں جزا ملک اور پورے سلے کو کہتے ہیں. نہیں بولے بڑی بات، پورے سلے کو. یعنی آپ نے ایک مزدور بلایا، یہ کام کرنا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ 200. آپ نے 200 دیا، یہ جزا ہے. 150 دیا، یہ بخش ہے. 250 دیا، یہ عطا ہے. 200 جزا ہے، پورا صلہ مزدوری کی قیمت ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو میرے دماغ میں چکر، انکار نہیں آیا، چکر آیا. جو ہو حسین بندہ ہے، خدا بندے سے کہہ رہا ہے میں تیری جزا ہوں. میں تیرا صلہ ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی، استغاثہ کیا امام زمانہ سے، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مشہد میں ہوں، یہ مسجد گوہر شاد والے دروازے کی طرف سے گزر رہا ہوں. تو کسی نے مجھے بتایا کہ جدھر سونے کی سبیل ہے کہ اس صحن میں سرکار درس دے رہے ہیں. میں جلدی چلا کے سرکار کا درس سنوں. جو ہی پہلے تو بڑے شوق سے چلا، چہرے پہ نظر پڑی، جلال الہی سے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا. میں پچھلی صف میں جوتیوں میں بیٹھنے لگا. اچانک سرکار کی نگاہیں عالم خواب میں میری آنکھوں میں گڑ گئیں. بلا تشبیہ اس انگوش سے اشارہ کیا، آ گیا ہو. پر جہاں تک میری ہمت ہو سکی میں آگے بڑھا، لیکن ابھی کافی فاصلہ تھا، پھر میں بیٹھ گیا. درس چھوڑ کے مجھے فرماتے ہیں بڑے درد و فکر میں رہے ہو کہ اللہ نے اپنے آپ کو میری جد پاک کی جزا کیوں کہا ہے؟ سنا یہ حجت کا دیا ہوا جواب ہے، کسی عالم کا بشر کا نہیں. میں نے کہا سرکار آپ جانتے ہیں میں نے شک نہیں کیا، تحلیل چاہتا ہوں کہ ممبر سے پڑھ دوں اور مومن پوچھیں کیسے، تو جواب تو ہونا چاہیے. فرمایا تم نے سورہ نساء میں آیت نہیں پڑھی؟ اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے یا اس سے بہتر تحفہ دو یا ویسا ضرور دو.
یا اس سے احسن دو اور دعا یا ویسا ضرور دو. تو فرمایا میرے جد پاک نے اللہ کو توحید بچا کے تحفے میں دی. اب توحید سے بہتر شاید اس کے پاس نہیں تھی, اللہ نے وہی حسین کو لوٹا دی. تھکے تو بس کرو. تو اب سمجھ میں آئی. اللہ نے کہا چونکہ میں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ نے حسین کو روکا ہے کہ میں نے تجھے اپنا محسن مانا, میں نے اپنی توحید تجھے تحفے میں لوٹا دی. اب تو کسی کے پاس چل کے گیا تو سمجھو میں گیا. سمجھ لے میں گیا. لہذا چاہے تیرا بابا ہے چل کے آئے گا, چاہے تیرا نانا ہے چل کے آئے گا. تو ہر شب جمعہ سارے آتے ہیں, آدم سے تیرے نبی تک کی سفلک, شیش سے حیدر کرام تک کی سفلک, ائمہ کی سفلک, فرشتوں کے لگ, اور جو بھی آتا ہے السلام علیکہ یا صاحب القبۃ السامعہ, اور بلند و بالا درباروں کا مالک حسین میرا سلام. ہر نبی کہتا ہے, لیکن تسلیم شاہ جو میں آگے کہنے لگا ہوں اسے ذرا جا کے سنا. آخر میں نانا آتا ہے, تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھتا ہے, السلام علیکہ یا صاحب القبۃ السامعہ, اور بلند بارگاہ کے مالک حسین. نانا کا بھی سلام قبول کر. قبر میں زلزلہ آتا ہے, قبر تک حسین بلاتش بھی باہر آتا ہے. نانا تو نہ بھی آتا, میں نے ناراض ہونا تھا, تو میرا بھی آقا, تو میرا بھی مخدوم. نانا میں تیرا نوکر, اگر آگے آئے تو اب ان نبیوں, اماموں, فرشتوں کی سچ سمیت میرے ساتھ شام چل. میں بھی چلتا ہوں. کیوں؟ اور ابھی ایک فکرہ میں نے سعید بھائی نہیں بتایا تھا, جو نبی بھی آتا ہے ساتھ حسین سے کہتا ہے یا صاحب القبۃ السامعہ قد شکرنا لکم, اے حسین ہم تیرا شکریہ ادا کرنے آئے, تو نے ہماری نبوت بچا لی, تو نے ہماری رسالت بچا لی. حسین کہتا ہے میرے ساتھ چلو شام جا کے میں نے بہن کا شکریہ ادا کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں بس سنبھالو تھوڑا اپنے آپ کو, دو باتیں کرنی ہیں مجھے. اپنی نہیں, ابھی جو میں نے کہا وہ ذہن میں ہے نا. خدا کہہ رہا ہے تو اگر چل کے گیا گویا میں چل کے گیا. اور اثر پھول بیٹے حسین کہہ رہا ہے نانا سے میرے ساتھ چل, اس کا مطلب ہے وہ چل کے جا رہا ہے. جی محسنہ توحید و حسینیت کو کیسا ہونا چاہیے. یار ہم 2 ٹکے کے لوگ ہیں, مطلب اور کسی عام بندے کا ہم پر احسان ہو, وہ ہمارا گھر لوٹ لے, اگر ہم میں کوئی حلال خون کی ردی ہے تو ہم منہ پھیر کے کھڑے رہیں گے. یار محسن ہے, گھر تو پھر بن جائے گا. اور یہ دونوں کی محسنہ ہے. تقدیر کیا ہے, قضا کیا ہے, قدر کیا ہے, مشیت کیا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات جائے؟ ہاں
اس لیے مرزا ابو القاسم قمی رضوان اللہ علیہ یہ فقط مجتہد نہیں تھے، مجتہد گر تھے۔ میری بات کو بھروسہ نہیں، پوچھ لینا، جب تک کوئی مجتہد بننے والا قوانین الاصول نہ پڑھ لے اسے اجازہ نہیں ملتا، اور قوانین الاصول نامی کتاب انہی کی لکھی ہوئی ہے، تو مجتہد گر ہوئے نا۔ یہ فرمایا کرتے تھے، انبار ہے میرے پاس کتابوں کا حوالہ کا، یہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زینب کے نام میں تاثیر کیا ہے تو اسم اعظم کی جستجو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا ذکر ایسا ہے آنسو نکل آتے ہیں خود بخود، ہاں، لیکن چند لمحے اپنے آپ کو واپس لاؤ تاکہ میری بات ادھوری نہ رہ جائے۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، بلکہ فضائل میں رونا سنت سلمان ہے۔ ہاں، جب پالانا کا ممبر بنا تھا، بیٹا آگے آ جاؤ، کیوں پیچھے بیٹھ رہے ہو؟ جب پالانا کا ممبر بنا من گندہ مولا کا اعلان ہوا، یہ تو جانتے ہو 1,30,000 کا مجمع ہے، یہاں تم بولتے ہو تو دوسرے محلے تک آواز جاتی ہے، اور جہاں 1.25 لاکھ سے زیادہ بندے بولے ہوں گے، شور پڑا ہوا ہے، بکن بکن، مبارک، تحسین، آفرین، مرحبا، بتائیں کیا کیا لوگ ملک اور یہ کر رہے ہیں، سلمان روئے چلا جا رہا ہے۔ کسی کم ظرف نے ظہیر بھائی کہاں نہیں ماری سلمان ہے، تجھے خوشی نہیں ہوئی علی کے مولا سننے کی؟ اب پتہ نہیں سلمان کیا جواب دیتا جب خاک رو بے بطول کی حقیقت پہ زد پڑنے لگی، فوراً آیت آ گئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا رسول کچھ لوگ ایسے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے رسول پر کیا نازل کیا ہے تو خوشی سے ان کے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ کیوں چھلک پڑتے ہیں؟ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو تھوڑا سا پہچان لیا ہے۔ عرف الحق نہیں، من الحق، من الحق، من تمیز کے لیے تھوڑا سا، اور حق نقوی صاحب لقب ہے علی کا۔ اللہ کہہ رہا ہے من الحق کہ سلمان نے علی کو تھوڑا سا پہچان لیا، اور جب سلمان علی کو تھوڑا سا جانتا ہے ملا بھائی مان علی کو سارا کیسے جانتا؟ بدعت بدعت الرسول، سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ چونکہ علی حسین جو میں نے بولنا ہوتا ہے کسی ممبر کی قسم، اس کے پاک غلاف کی قسم، اس میں ایک لفظ بھی میرا اپنا نہیں ہوتا۔ میرا کچھ ہو تو کوئی پکڑے، میرا ہے ہی نہیں، میرا ہوتا ہی نہیں، اور بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، وہ خود جو کام جس سے لینا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ رسول کی بضع کی بضع، بات بول تو نہیں گئی؟ بَطَرَتُ سَيْفِ اللَّهِ الْمَسْلُولِ، اللہ کے نعام سے کھینچی ہوئی تلوار کی دھار۔ تم پہلے بھی ظہیر بھائی تم نے اشارہ کیا، اب تم نے پھر ہاتھ جوڑے، ظرف چھلک نہیں الٹ جائیں گے، اس لیے میں شرح نہیں کرتا۔ بھائی اتنا تو تم جانتے ہو تلوار کی دھار نہ ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔
شاید حد سے کچھ نہ کچھ زیادہ کہہ دیا. زینب دھار ہے اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار کی. برزخ اولاو دل بطول. فرماتے ہیں جو اولاد بطول کا برزخ ہے. برزخ جانتے ہو؟ درمیانی حصہ. قبر والا عالم برزخ ہے کیونکہ اس کے پیچھے دنیا ہے آگے آخرت ہے. پیچھے دنیا آگے آخرت، یہ برزخ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ جب گیا. اللہ کہتا ہے میں نے دو سمندر، دو دریا ملائے تلاطم کی حالت میں، دونوں کے درمیان ایک برزخ رکھا. اہل سنت برادران کے مفسرین نے بھی لکھا، جلال الدین سیوطی کو لکھنا پڑ گیا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے کھڑے ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ مل بحران، سرکار وہ دو دریا کون سے ہیں؟ فرمایا ان علی و فاطمہ بحران عمیقان من العلم. فرمایا علم الہی کے دو اتھاہ سمندر ہیں علی اور فاطمہ. سرکار برزخ کیا ہے؟ قالا سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں. اور بیٹا یہ ہوتا ہے ہر لفظ کا خریدار نہیں ہوتا، ہر بندہ لفظوں کا تاجر نہیں ہوتا. اور سینکڑوں ایسے لفظ روی میں میرے منہ سے نکل جاتے ہیں جو اکثریت کے سروں سے گزرتے چلے جاتے ہیں. اور اکثر تم مجھ سے یہ سینکڑوں دفعہ جملہ سن چکے ہو جیسے خطابت ہر ایک کو نہیں آتی، سماعت بھی ہر ایک کو نہیں آتی. یہ بھی ملکہ الہیہ ہے، جس کو عطا ہو جائے وہ شکر کرے. تو برزخ کیا ہے؟ قال انا ذالک البرزخ. فرمایا وہ برزخ میں ہوں. اب جاگتے رہنا نہیں، چھیڑا تھا تو پھر جاگتے رہنا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے دو دریا ملائے بینہما برزخ لا یبغیا. دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، نہ یہ دریا اسے چھو سکتا ہے نہ یہ اسے چھو سکتا ہے. بیٹھے ہو چلے گئے اور جی آگے اللہ ملک اور اللہ آگے اترا کے کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پالنے والے اترا کیوں رہا ہے؟ کہا اتراؤ کیوں نہیں؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. ایک دوسرے کو چھوتے بھی نہیں اور لؤلؤ مرجان بھی پیدا ہو جاتے. سمجھ میں آئی میری بات؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ ہاں. تو اب یہ دیکھنا ان درمیان میں برزخ ہے اور پھر صاحب اولاد ہیں. اتراؤں کیوں نہیں؟ اچھا نہیں، جو کھڑے ہوئے ہو تم بھی، جو سامنے بیٹھے ہو تم بھی، مجھ سے ایک بات اپنے آپ سے، پیچھے کیا دیکھتے ہو؟ میری طرف دیکھو. اپنے ایمان سے ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. جو رسول کی بیٹی کہے مانو گے یا شک کرو گے؟ ہاں دیکھ لینا، ان میں سے نہ بن جانا. ہاں بطول کے کہے پر شک کرنے والے کا ٹھکانہ نہ دنیا نہ قبر نہ آخرت ہے. جہنم بھی شوکت بیٹے اسے پیستی رہتی ہے یہ کہہ کر کے نکل باہر، مجھے بھی آ کے نجس کر دیا ہے تو نے. سمجھ میں آئے میرے کو؟ سمجھ میں آئے میرے کو؟ ہاں اس محلے والے جو آخری پیستی رہتی ہے کہ مجھے بھی نجس کر ڈالا، مجبوری یہ ہے کہ تجھے پھینکا اللہ نے ہے ورنہ ابھی نکال باہر کرتی. سر اٹھانا. بطول سے کسی عورت نے پوچھا بی بی آپ کے بچے کیسے ہوئے؟
اس پاک خلاف کو ہاتھ میں لے کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے کہوں ابھی قہر الہی کی بجلی مجھ پر گر پڑے، ابھی بطول کے غضب کا نشانہ بن جاؤں میں، اس سے بڑی بد دعا کوئی خود کو منبر سے دے سکتا ہے؟ اور اس پر جو شک کرے اپنا پاپ خود ڈھونڈے۔ اتنی قسم پر بھی جو شک کرے پھر وہ اپنا ابا خود تلاش کرے۔ جب پوچھا نا کیسے ہوئے بچے، بیوی نے مسکرا کے فرمایا وَلَدْتُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنَ الْفَخْذِ الْأَيْمَنِ وَزَيْنَبَ الْكُبْرَى وَأُمَّ كُلْثُومَ مِنَ الْفَخْذِ الْأَيْسَرِ۔ بیوی نے کہا میں نے حسن و حسین کو داہنی ران سے جنم دیا اور زینب و کلثوم کو بائیں ران سے جنم دیا۔ فطرت کے خلاف ہے یا نہیں؟ فطرت کے خلاف ہے یا نہیں؟ کبھی ران سے بھی بچے پیدا ہوئے؟ سر اٹھانا سر اٹھانا۔ اتنا میں بتا سکتا ہوں، اتنا میں بتا سکتا ہوں، روح کا مقام جسم کی دائیں سمت میں ہے اور نفس کا مقام بائیں سمت میں ہے۔ بطول یہ کہہ کر بتا رہی ہے میرے دونوں بیٹے روح اللہ ہیں اور میری دونوں بیٹیاں نفس اللہ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں تم سے راضی ہو۔ میں جلدی سمیٹنے کی طرف بڑھتا ہوں تو فرما رہے ہیں برزخ اولاد البتول، یہ بتول کی اولاد کا برزخ ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ دو اولادیں بی بی سے پہلے، دو اولادیں بی بی کے بعد، درمیان میں زینب کبریٰ، حسن و حسین پہلے، ام کلثوم اور محسن بعد میں۔ اگر زینب راستہ نہ دے حسنین اور باقی اولاد مل نہیں سکتی۔ اسی کا تم بیٹا بعد میں آئے، پہلے بتا چکا ان کو میں سلطان کربلا کا فرمان کہ آخری لمحات میں اپنے ولیعہد سے کہا تھا اسما و اطع ما امرت کا بہی زینب الکبریٰ، جو زینب کبریٰ امر کرے، جو حکم دے، سننا بھی اطاعت بھی کرنا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ اور اس کے لیے اب 2 عشر سعید زیدی نے اور اناؤنس کر دیے تو میں یاد پھر دلانا مجھے تو ایک تو میں ہی تو کر رہا ہوں اور کون کر رہا ہے؟ اناؤنس تو میں ہی کر رہا ہوں۔ اس نے تو نیچے سے کہا، ممبر سے تو میں نے کہا، تو اس میں میں پھر آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا کہ علی کی اس عالمہ غیر معلمہ بیٹی نے جس نے سجاد سے سند لی، جب خطبہ دے رہی تھی تو وہاں سید سجاد اٹھ پڑے تھے، اسکتی یا اما انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ وفاہمۃ غیر مفاہمۃ۔ تو بھی اما چپ ہو جائیے، الحمدللہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی آپ وہ عالمہ ہیں جو کسی سے پڑھی نہیں۔ اب یہ سوال تم لوگوں سے ہے، جو کسی سے نہ پڑھا ہوا ہو وہ عالم کیسے بنتا ہے؟ اسے خدا پڑھاتا ہے جو کبریائی کی تنہائی کی محرم ہو۔
समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं जी। और मैं ये बात भी तस्लीम शाह में आलिमाना जिम्मेदारी से ज़ाहिर भाई सरदार साहब अपने मोहल्ले को जगाइए, मैं आलिमाना ज़मानत से कह रहा हूं, बीबी के 55 लक़ब हैं जो मैंने नहीं दिए, तुमने नहीं दिए, आदम ईसा ने नहीं दिए। जब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने खास्तगारी की दरखास्त की बीबी के रिश्ते के लिए, फरमाया पहले मैं ज़ैनब से पूछ लूं। अली जैसा इमाम, तकदीर जिसके पूछे बगैर रास्ता न बदले, वो कह रहा है पहले मैं ज़ैनब से पूछ लूं। और वहां आके अली ने कहना शुरू किया, या खतीबा या अदीबा या नबीबा या सैयदा या आरिफतुल जबरूज, ऐसे 55 लक़ब गिनने के बाद अली ने कहा अली मैंने इज़्न अन उज़व्विजक कभी अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, बीबी इजाजत है तेरा निकाह अब्दुल्ला से कर दूं। तो हाँ, तो बीबी के अलक़ाबात मुतवाफ़िरा, मुतकासिरा, मुतज़ाहिरा में से एक लक़ब है नामूस किबरिया। नामूस है? अब बोल बोल के बेदम हो गए हो या भेजे भर गए हैं? नहीं, अपने सर्फ की वसअत बढ़ाओ। हाँ, बीबी के ज़ियाफ़त खाने से रिज़्क़ मांगो। मेरी जितनी जिंदगी बाकी है रोज ज़ैनब पे मजलिस करो, रोज नई बात करूंगा, ये मेरा वादा। सर उठा मेरे तरफ देख। मैंने कहा है ना कि जो अशरा और बीबी को पढ़वाना है तुमने, उसमें मुझे याद दिलाना, मैं तरतीबवार बताऊंगा कि हुसैन और हुज्जत से मोहब्बत कैसे की जाए, ये हमें ज़ैनब ने सिखाया और किस किस ढंग से सिखाया। इस पर सैकड़ों जिहतें हैं मेरे पास, शफीक ज़ैदी सैकड़ों बीबी ने। अब मिसाल के तौर पर, अल्लाह करेगा तुम सारे नमाजी होगे, नहीं तो खुदा करे सारे हो जाओ, नमाज है ही तुम्हारे लिए, नमाज अली वाले के लिए है, क्योंकि नमाज के बातिन का नाम अली की विलायत है और विलायत के जाहिर का नाम नमाज है। अब ये जरा सोच लेना, जब विलायत का जाहिर नमाज है तो जिस नमाज में विलायत सिरे से ही ना हो, समझ में आ रही? बेटी ने नमाज भी सिखाई, बताऊं कैसे? सुनोगे? दो हवाले सईद भाई आज दिखा सकता हूं, जो चंद किताबें साथ मेरे, दो हवाले आज, मौका दो तो फिर बहुत से ला तादाद। इज़ा तम्मल अज़ान, जब अज़ान खत्म हो जाती, वो तहिय्यात ज़ैनबुल कुबरा अलैहिस्सलाम, और बीबी नमाज के मुसल्ले पे खड़ी होती, कानत तबदाउ फिन नज़र इला वजह हुसैन सुम्मा तबदाउ बिस्सलात, पहले हुसैन का चेहरा देखती फिर अल्लाहु अकबर कहती। बहन भाई की मोहब्बत नहीं, दर्स दे रही है अली की बेटी, मस्दर शरीयत की बेटी शरीयत बता रही है कि टक्करे है वो नमाज जो हुज्जत के बगैर पढ़ी जाए। समझ
پناہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے سینکڑوں کتابوں میں دیکھا۔ مل کے نعرہ حیدری، محبت بھی ایسی ہی تھی کہ اگر کبھی بچپنے میں رونا شروع کرتی، لاکھ جتن کیے جاتے، خاموشی نہیں ہوتی تھی جب تک حسین نہ آتا۔ ہاں بس میں جتنے منٹ باقی رہ گئے ہیں میرے پاس، اسی میں ہی میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ یہاں تک دیکھا ہے میں نے کہ جس دن دنیا میں آئی ہے، آتے ہی رونا شروع کیا، بکت بکان عالیہ، اونچا اونچا۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص سوچے کہ یہ کون سی بات ہے، ہر بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے۔ خالی روتی تو نہ میں پڑھتا نہ کتابوں میں آتا، کچھ بول بھی رہی تھی۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ 14 صدیوں بعد میں نے جملہ کہا، کچھ کی چیخیں نکل گئی، کچھ نے پیٹا، کچھ کے آنسو چھلکے۔ بطول کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی، چھری چل گئی۔ بڑی کوشش کی بہلانے کی، خاموش کرانے کی، نہیں ہوئی۔ فضا کو بھیجا، میں نے بابا کو بلاؤ۔ رسول آئے، بابا سن رہے ہو کیا کہہ رہی ہے؟ رسول گہوارے کے قریب آئے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ، گیسو چومے اور فرمایا اسکتی یا ام المصائب، پہلے دن آئی اور لقب ام المصائب، مصیبتوں کی ماں خاموش ہو جا۔ اللہ اکبر۔ علامہ رضی لکھتے ہیں کہ گریہ بڑھ گیا، رسول ایک طرف ہو گئے، بیٹا مجھ سے خاموش نہیں ہوتی، خیبر شکل کو بلاؤ۔ علی آئے، جھکے، بلا تشبیہ، کلائیاں چومی، اسکتی یا ام المحن، اے دردوں کی ماں خاموش ہو جا۔ لیکن سیدو غیر سیدو گریہ بڑھ گیا۔ حسن بادشاہ کو بلایا گیا، اسکتی یا کعبۃ الردایا، اور دردوں کا قبلہ، خاموش ہو جا۔ گریہ بڑھ گیا۔ ماں نے گہوارے کی ڈورے پکڑ کے رونا شروع کر دیا، نانا نے چوکٹ پکڑ کے رونا شروع کیا، بلا تشبیہ خیبر شکن نے کمر پکڑ کے سین میں چل کے رونا شروع کیا۔ کونے میں حسن، اچانک در کھلا، تیرے تصور سے پہلے ممبر خالی ہے، در کھلا، 2 سال کی عمر ہے حسین کی، اندر آیا، سب کو روتے ہوئے دیکھا۔ اما فضا، یہ گھر امام بارگاہ کیوں بنا ہوا ہے؟ سارے سردار رو کیوں رہے ہیں؟ فضا نے منہ پیٹ کے کہا، کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، میں یہ منظر نہ دیکھتی۔ جب سے تیری بہن آئی ہے دنیا میں، واہ غربتا، واہ حسرتا، واہ مظلومہ کہہ کے روئے چلی جا رہی ہے۔ نانا، بابا، بھائی، ماں سب کوشش کر چکے، خاموش نہیں ہوتی۔ لفظ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرتے رہو گے، یہ میرا ممبر سے وعدہ ہے۔ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، اما فضا ذرا دیکھ، کوئی ملک کے رسالت کا بادشاہ ہے، کوئی کشور ولایت کا تاجدار ہے، کوئی اقلیم عصمت کی ملکہ ہے، کوئی ملک امامت کے شہزادہ ہے، یہ سارے بادشاہ ہیں، انہیں کیا پتا کہ غریبوں کو کیسے خاموش کرایا جاتا ہے؟ انہیں کیا پتا غریب الوطن کیسے خاموش ہوتے ہیں؟ مظلوموں کو تو کوئی مظلوم ہی چپ کرا سکتا ہے۔ اب میں آ گیا ہوں، میں دیکھتا ہوں خاموش کیسے نہیں ہوتی۔ قریب آئے حسین، اب ظاہری عمر 2 سال ہے، گہوارے کے قریب آئے، بلا تشبیہ، پنجوں پہ کھڑے ہوئے حسین، گہوارے میں جھانکا، اختہ
اس کو تھی بہنا خاموش ہو جا. گریہ جاری رہا. پھر تھوڑی اونچی آواز سے کہا اختہ اس کو تھی وانظری الیہ ہا انا حسین. بہن خاموش ہو جا, آنکھیں کھول, میری طرف دیکھ, میں حسین کہہ رہا ہوں. رونے والوں گریہ جاری رہا. اکبر کے بابا کے لہجے کے تیور بدلے. کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں, نہ تیرا رونا رک رہا ہے نہ تیری بند آنکھیں کھل رہی ہے. لگتا ہے تیری میری حصے داری کوئی نہیں. لگتا ہے تو حسین سے کہ ہوئے